بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اسکول و کالج کے امتحان میں جب پیپر آتا ہے نا تو اس میں 3 قسم کے سوال ہوتے ہیں۔ کچھ سوال تو وہ ہوتے ہیں جن میں لکھنا بہت پڑتا ہے، یعنی تفصیلی سوالات، اور نمبر تھوڑے ملتے ہیں۔ اور کچھ سوال ہوتے ہیں مختصر سوالات، شارٹ کویسچن، ان میں تھوڑا سا لکھو نمبر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ سوال وہ ہوتے ہیں جو معروضی طرز کے ہوتے ہیں، بس ایک ٹک لگاؤ اور نمبر حاصل کرو۔ یعنی یہ جو مختصر سوال ہیں اور ملٹیپل چوائس کویسچنز ہیں، تو یہ وہ سوال ہیں جن میں محنت تھوڑی ہوتی ہے، نمبر زیادہ ملتے ہیں، اور تھوڑی سی کوشش سے آدمی پاس ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ہمارا نیکیوں کا بھی ہے۔ ہمارے رب کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے، وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ تو اللہ پاک نے بھی کچھ نیکیاں ایسی بنائی ہیں جن میں ہم کو محنت تھوڑی کرنی پڑتی ہے، نیکیاں زیادہ مل جاتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نیکیاں کیا چیز ہیں؟ جیسے دنیا میں ہمیں پیسے اس لیے پیارے لگتے ہیں کہ پیسوں سے سارے کام بنتے ہیں۔ کھانے کی کوئی چیز لینی ہے تو پیسوں کی ضرورت ہے، اچھا لباس خریدنا ہے پیسوں کی ضرورت ہے، دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنی ہے پیسوں کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کام، آپ بازار میں گئے ہیں، اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو اپنی مرضی کی کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو ریڑھیوں پہ لگے ہوئے خوبصورت پھل وہ آپ کے لیے کچھ کام کے نہیں۔ تو اس لیے ہمیں پیسے پیارے لگتے ہیں کہ دنیا کی ساری ضرورتیں اسباب کے درجے میں پیسوں سے پوری ہوتی ہیں۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اگلے جہان میں چلے جائیں گے، اور ہم مسلمان، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ایک بہت بڑی دنیا آنے والی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور وہاں پر جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ بھی پیسوں سے ملتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہاں جنت کی نعمتیں اللہ پاک نے تیار کر رکھی ہیں، لیکن ملیں گی انہی لوگوں کو جن کے پاس نیکیوں والے پیسے ہوں گے۔ جتنی نیکیاں اتنی نعمتیں۔ تو کیوں نہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو تھوڑی سی محنت سے آدمی نیکی کر سکتا ہے اور زیادہ سارا ثواب کما سکتا ہے، کیوں نہ ہم وہ نیکیاں کریں۔ میں آج ایک نیکی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے اچھی نیت۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، تمہارے سارے کام ان کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی یہ کام کس نیت سے کر رہا ہے، اس کی بنیاد پر اجر و ثواب ملے گا یا سزا ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نماز اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ثواب ملے گا، لیکن اگر اس سے کوئی اور مقصد ہے، دکھاوا ہے، اپنے آپ کو عبادت گزار ثابت کرنا ہے، تو پھر اللہ پاک کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں۔ تو نیت بہت بڑی چیز ہے، اور نیت ایک ایسا عمل ہے جس سے وہ کام جس کا نہ ثواب تھا نہ گناہ تھا، نیت اچھی کر لینے سے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کھانا کھا رہے ہیں، اگر اس میں ہم کوئی نیت نہیں کرتے تو نہ اس کے کھانے پہ گناہ ہے نہ ثواب، لیکن اگر ہم اچھی نیت کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہوئے یہ نیت کرتے ہیں کہ جی یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، میں اس نعمت کو کھا رہا ہوں،
اور میں اس کو کھا کے اللہ کا شکر ادا کروں گا، ثواب بن جائے گا یہ کھانا کھانا۔ یا اس نیت سے کھانا کھاتا ہے کہ مجھے طاقت آئے گی اور میں رب کی عبادت کروں گا، اس کھانا کھانے کی وجہ سے مجھے طاقت ملے گی اور میں اپنے رب کو راضی کروں گا، یہ کھانا کھانا ثواب بن جائے گا۔ اسی طرح ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے، کوئی اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہے، کوئی کالج میں تعلیم حاصل کرتا ہے، کوئی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اگر وہ اس تعلیم سے کوئی اچھی نیت کر لے، ایک ڈاکٹر اپنی تعلیم سے یہ نیت کرے کہ میں یہ علم حاصل کر کے انسانیت کی خدمت کروں گا، تو یہ تعلیم حاصل کرنا عبادت بن جائے گا۔ انجینئر اپنی تعلیم میں یہ نیت کرے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا، لوگوں کے کام آؤں گا، تو یہ انجینئر بننا عبادت بن جائے گا، جتنے سال بھی لگائے گا یہ اس کے لیے عبادت ہوگا۔ ایک کسان یہ نیت کرے کہ میں اس کام سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی، تو یہ عبادت بن جائے گا۔ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے اور وہ اپنی ملازمت سے یہ نیت کرتا ہے کہ میں اس سے اپنی رزق حلال کما کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالوں گا، جو کہ میرے رب نے میری ذمہ داری لگائی ہے، تو یہ عبادت بن جائے۔ اور اسی طرح کوئی بھی کام ہے اس میں ہم اچھی نیت کریں تو وہ کام ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ اب اس میں کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی قیمت خرچ نہیں ہوتی اچھی نیت کرنے میں، لیکن یہ نیت کرنا ہمارے لیے ہمارے ہر کام کو نیکی بنا دے گا۔